اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔ محترم سامعین کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت اسلامیہ اور خواتین اسلام، گزشتہ خطبہ جمعہ میں حج کی فضیلتوں کے تعلق سے گفتگو کی گئی تھی۔ انشاءاللہ العزیز آج کے اس خطبہ جمعہ میں بھی حج کے احکام و مسائل کے تعلق سے کتاب و سنت کی روشنی میں کچھ گفتگو آپ کے سامنے رکھی جائے گی۔ دعا ہے کہ رب العالمین مجھے حق بات کہنے، کتاب و سنت کے مطابق بیان کرنے، ہم سب کو حق بات سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حضرات، حج کے طریقوں کو بیان کرنے سے پہلے، حج کے احکام و مسائل کو سننے سے پہلے ہماری کچھ اخلاقی ذمہ داریاں ہیں۔ اگر ہم حج میں جا رہے ہیں، اگر ہم عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، تو یاد رکھیں ہماری کچھ اخلاقی ذمہ داریاں ہیں، اس کا تذکرہ کر دینا انتہائی ضروری ہے۔ وہ کون کون سی چیزیں ہیں جو ہماری اخلاقی ذمہ داریاں بنتی ہیں کہ جن کا خیال رکھنا ہمارے لیے اور آپ کے لیے واجب اور ضروری ہے۔ حضرات، سب سے پہلی بات آپ یاد رکھیں، آپ حج کے لیے جا رہے ہیں، عمرہ کے لیے جا رہے ہیں، سب سے پہلی اور بنیادی چیز آپ اپنے عقیدے کی اصلاح کر لیں۔ آپ یہ جو مکہ مکرمہ کا سفر کریں گے، اس سفر کا مقصد صرف اور صرف اللہ رب العالمین کو خوش کرنا ہو، کسی اور کو خوش کرنا مقصد نہ ہو۔ آپ موحد ہوں، شرکی عقائد سے آپ پاک ہوں، تب جا کر کے آپ کا حج قبول ہوگا۔ اگر آپ غلط عقائد سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں گے، صحیح عقائد کو اختیار کریں گے، یاد رکھیں آپ کا حج مقبول ہوگا۔ لیکن اگر آپ اپنے اندر غلط عقائد کو رکھیں گے، بدعت و خرافات کے ساتھ حج کریں گے، یاد رکھیے آپ کا حج مقبول نہیں ہوگا۔ حضرات، اس کی بہت ساری مثالیں ہیں کہ غیر اللہ کو خوش کرنے کے لیے آج مکہ مکرمہ کا سفر کیا جاتا ہے۔ اپنے پیکیج میں، حج کے پیکیج میں بغداد کے سفر کو مقدم کیا جاتا ہے، اور یہ عقیدہ رکھا جاتا ہے کہ اگر ہم عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کی زیارت کرتے ہوئے اگر ہم حج پر نہیں گئے تو ہمارا حج مقبول نہیں ہوگا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرات، یہ باطل اور بے بنیاد عقیدہ ہے۔ اسی طریقے سے حضرات، بعض لوگ یہاں تک کہتے ہیں کہ اگر ہم نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روضہ مبارک کی زیارت نہیں کی تب بھی ہمارا حج مقبول نہیں ہوگا۔ کیا کیا جاتا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنے حج کے اندر مدینہ منورہ کے پیکیج کو بنایا جاتا ہے، مدینہ منورہ کے لیے سفر کیا جاتا ہے، اور اتنا ہی نہیں بلکہ مدینہ منورہ جانے سے پہلے احرام باندھا جاتا ہے، احرام باندھ کر کے مدینہ منورہ کا سفر کیا جاتا ہے۔ مسجد نبوی میں جا کر کے 2 رکعت نماز کی ادائیگی ہوتی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روضہ مبارک کی زیارت ہوتی ہے، اور پھر اسی احرام میں مکہ مکرمہ چل پڑتے ہیں۔ حضرات، یہ ظلم ہے، یاد رکھیے۔ ایسی بدعت و خرافات سے، ایسے غلط عقائد سے اجتناب کرنا یہ ہمارے لیے اور آپ کے لیے ضروری ہے۔ صحیح عقیدے کو اختیار کرنا ہمارے لیے اور آپ کے لیے ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا، لئن اشرکت لیحبطن عملک، کہ اے نبی، اگر آپ بھی شرک کریں گے
آپ کے سارے اعمال برباد کر دیے جائیں گے۔ اگر آپ بھی غلط عقائد کو اپنی زندگی کے اندر لائیں گے، آپ کے سارے اعمال تباہ و برباد کر دیے جائیں گے۔ سورہ انعام کے اندر اللہ رب العالمین نے کم و بیش 18 پیغمبروں کا تذکرہ کیا۔ 18 پیغمبروں کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اگر یہ انبیاء کرام بھی شرک کریں گے، اگر یہ بھی بدعت و خرافات کو انجام دیں گے، ان کے بھی کیے کرائے سارے اعمال کو تباہ و برباد کر دیے جائیں گے۔ تو حضرات ضرورت ہے، آپ حج پر جا رہے ہیں، ہم حج پر جا رہے ہیں، حج پر جانے سے پہلے، عمرے پر جانے سے پہلے اپنے عقیدے کی اصلاح کر لیں۔ دیکھ لیں ہمارا عقیدہ کیا ہے، دیکھ لیں ہم جن اصولوں کے تحت زندگی گزار رہے ہیں وہ اصول ٹھیک ہے یا نہیں ہے، وہ اصول درست ہے یا نہیں ہے۔ موحد بن کر کے جائیں، متبع سنت بن کر کے جائیں۔ حضرات یہ سب سے پہلی چیز ہے کہ جس کا خیال رکھنا آپ کے لیے ہمارے لیے ضروری ہے۔ اسی طریقے سے حضرات دوسری چیز، آپ حج پر جا رہے ہیں، آپ عمرے پر جا رہے ہیں، آپ کے اندر اخلاص ہونی چاہیے۔ عمرہ کرنے کا مقصد صرف اور صرف اللہ رب العالمین کو خوش کرنا ہو۔ حج میں جانے کا مقصد، سفر حج کا مقصد صرف اور صرف اللہ رب العالمین کو خوش کرنا ہو۔ ریاکاری سے آپ اپنے آپ کو مکمل طور پر بچائیں، دکھاوے سے آپ اپنے آپ کو مکمل طور پر بچائیں، شہرت طلبی سے آپ اپنے آپ کو مکمل طور پر بچائیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ کہ لوگوں کو تو صرف اسی بات کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ اخلاص کے ساتھ رب العالمین کی عبادت کریں۔ کوئی بھی عبادت ہو، نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، کوئی بھی عبادت ہو، جب تک اس کو اخلاص کے ساتھ نہ کیا جائے کوئی بھی فائدہ نہیں ہے۔ اگر ریاکاری آ جائے، اگر دکھاوا آ جائے، سارے اعمال تباہ و برباد کر دیے جاتے ہیں۔ حضرات ہوتا کیا ہے، آج ہم اپنے معاشرے کے اندر کیا چیز دیکھتے ہیں، جیسے کہ ایک انسان کا نام حج کی لسٹ میں آ جاتا ہے، اب ہوتا کیا ہے وہ پورے محلے والوں کو دعوت پر بلاتا ہے، پورے محلے والوں کو دعوت کھلاتا ہے، اس بات کا اعلان کیا جاتا ہے کہ ہم حج پر جا رہے ہیں، اس سال ہم حج پر جائیں گے، اس بات کا اعلان کیا جاتا ہے۔ دعوت کا مقصد تو یہی ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے حضرات یہاں تک ہوتا ہے کہ جس دن حاجی حج پر روانہ ہوتے ہیں، سارے محلے والے، سارے گاؤں والے، سارے رشتہ دار جمع ہوتے ہیں اور پھر ایئرپورٹ تک یا پھر ریلوے اسٹیشن تک اس کو چھوڑنے کے لیے سارے لوگ پہنچتے ہیں۔ حضرات یہ کیا چیز ہے؟ اسی طریقے سے جب حاجی انسان، وہ انسان جو حج پر گیا ہے، وہ انسان جب حج کر کے واپس لوٹتا ہے تو پھر سارے محلے والوں کی دعوت کرتا ہے، سارے محلے والوں کو بلاتا ہے، کہتا ہے میں حج سے آ چکا ہوں، آج سے مجھے حاجی کہا جائے۔ اے لوگو یاد رکھو، آج میں حج سے آ چکا ہوں، آج سے مجھے حاجی کا نام سے پکارا جائے، آج سے مجھے حاجی کہا جائے۔ اس انداز کی باتیں آج ہم اور آپ معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں۔ اسی طریقے سے حضرات حاجی انسان جب وہاں سے آتا ہے، بہت سارے لوگوں کے لیے ہدیہ تحفہ لایا جاتا ہے۔ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر 2 لاکھ روپیہ حج کرنے پر خرچ ہوا ہے تو پھر 3-4 لاکھ روپیہ ہدیہ تحفہ خریدنے کے لیے خرچ کر دیا جاتا ہے۔ حضرات یاد رکھیں، یہ ساری کی ساری چیزیں ریاکاری ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں یہ دکھاوے ہے، یہ ریاکاری ہے، شہرت طلبی ہے۔ ایسی چیزوں سے ہمارے سارے اعمال ضائع اور برباد ہو جاتے ہیں۔ حضرات آپ حج پر جا رہے ہیں، آپ کے رب کو معلوم ہو چکا ہے کہ آپ کے حج کے لسٹ پر آپ کا نام آ چکا ہے، کسی اور کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، محلے والوں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، پڑوسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، رشتہ داروں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے رب کو معلوم ہے کہ آپ حج پر جا رہے ہیں، بس اتنا ہی کافی ہے۔ حضرات ضرورت ہے کہ اس سفر حج کے اندر یہ جو 40 دن کی مدت ہے، اس کے اندر ہم اپنے اندر اخلاص کو پیدا کریں، ریاکاری سے مکمل طور پر اجتناب کریں۔
وہ حدیث ہمارے سامنے ہونی چاہیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے 3 لوگوں کے ذریعے جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا۔ وہ 3 لوگ کون لوگ ہوں گے؟ ایک قاری قرآن ہوگا جس نے دکھاوے کے لیے، شہرت طلبی کے لیے قرآن کو دنیا کے اندر پڑھایا ہوگا۔ دوسرا انسان مالدار ہوگا، فیاض ہوگا، جس نے شہرت طلبی کے لیے کہ اس کو مالدار کہا جائے، اس کو بہت بڑا فیاض کہا جائے، اس وجہ سے دنیا کے اندر مال کو خرچ کیا ہوگا۔ تیسرا انسان جس کے ذریعے سے جہنم کو تپایا جائے گا وہ انسان مجاہد ہوگا، جس نے اللہ کی راہ میں جہاد کی ہوگی، لیکن مقصد یہ ہوگا کہ معاشرے کے لوگ اس انسان کو بہادر کہے، معاشرے کے لوگ اس انسان کو بہت ہی قوی انسان کہے۔ ان تینوں لوگوں کو کل قیامت کے دن بلایا جائے گا، رب العالمین پوچھے گا کہ تم نے دنیا کے اندر کیا۔ یہ تینوں لوگ اپنے اپنے کارنامے بتلائیں گے۔ قاری قرآن کہے گا کہ میں نے قرآن کو پڑھا، دوسروں کو پڑھایا۔ فیاض کہے گا یا اللہ جو مال تو نے مجھے دیا ہے، یا اللہ میں نے بہت زیادہ مال کو تیرے راستے میں خرچ کیا۔ اسی طرح مجاہد انسان کہے گا یا اللہ تو نے مجھے طاقت دی، قوت دی، میں نے تیرے راستے میں جہاد کیا، یہاں تک کہ میں شہید ہو گیا۔ اللہ رب العالمین کہے گا تم لوگ جھوٹ بول رہے ہو، تم لوگ جھوٹ بول رہے ہو، تم نے قرآن اس لیے پڑھایا تاکہ تمہیں دنیا کے اندر قاری کہا جائے، حافظ کہا جائے، سو دنیا کے اندر کہہ دیا گیا۔ تم نے مال کو اللہ کی راہ میں اس وجہ سے خرچ کیا تاکہ تم کو بہت بڑا فیاض کہا جائے، مالدار کہا جائے، دنیا کے اندر کہہ دیا گیا۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین مجاہد سے کہے گا کہ تم نے اللہ کے راستے میں جہاد اس وجہ سے کی کہ تاکہ تم کو بہادر کہا جائے، دنیا کے اندر کہہ دیا گیا۔ اللہ رب العالمین فرشتوں کو حکم دے گا اور ان تینوں لوگوں کو جہنم کے اندر دھکیل دیا جائے گا۔ حضرات یہ ریاکاروں کا انجام ہے جو صحیح روایت کے اندر یہ مذکور ہے۔ حضرات اس لیے ضرورت ہے کہ ہم یہ جو 40 دن کی مدت اور 40 دن کے لیے سفر پر نکل رہے ہیں، اس کے اندر ہم اخلاص کو اپنے اندر پیدا کریں اور ریاکاری سے ہم اور آپ بچیں، چونکہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے نتیجے میں انسان کے سارے اعمال ضائع اور برباد کر دیے جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے حضرات تیسری بات کہ جس کا ہمیں اور آپ کو خیال رکھنا ہے، بالخصوص وہ لوگ جو حج پر جا رہے ہیں، عمرہ پر جا رہے ہیں، ان کو جو تیسری بات کا خیال رکھنا ہے وہ یہ کہ آپ کوئی بھی کام کریں، سفر حج پر نکلنے کے بعد سے لے کر کے لوٹنے تک آپ جو بھی کام کریں، سفر کریں، اٹھے بیٹھیں، سوئے جاگیں، نماز کی ادائیگی کریں، حج اور عمرہ کی ادائیگی کریں، خانہ کعبہ کا طواف کریں، صفا و مروہ کے درمیان سعی کریں، آپ کوئی بھی کام کریں، آپ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو لازم پکڑیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو لازم پکڑیں۔ حضرات اگر آپ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق حج کریں گے، عبادت کریں گے، آپ کی عبادت کو اللہ رب العالمین قبول فرمائے گا۔ لیکن اگر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے کے مطابق، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اگر آپ نے عبادتوں کو انجام نہیں دی تو یاد رکھیے آپ کے سارے اعمال، آپ کی ساری عبادتیں ضائع اور برباد کر دی جائیں گی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کہ جس نے کوئی ایسا عمل کیا کہ جس کا حکم میں نے نہیں دیا، جس کا حکم شریعت اسلامیہ کے اندر موجود نہیں ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فہو رد، وہ عمل مردود ہے، اس عمل کا اسلام کے اندر کوئی بھی اعتبار نہیں ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث کے اندر فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ جس نے ہمارے اس دین کے اندر کوئی نئی بات ایجاد کر لی کہ جس کا حکم میں نے نہیں دیا، جو میری شریعت کا حصہ نہیں ہے، جو میرا دین کا حصہ نہیں ہے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ رد ہے، وہ مردود ہے، اس عمل کا کوئی بھی اعتبار نہیں ہے۔ اسی طریقے سے حضرات آپ نے ان 3 لوگوں کا واقعہ سنا ہوگا کہ جو 3 لوگ امہات المومنین کے پاس آئے اور ان تینوں نے امہات المومنین سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادتوں کے بارے میں سوال کیا۔ امہات المومنین نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادتوں کے بارے میں بتلایا تو ان 3 لوگوں نے اپنی عبادتوں کو بہت ہی کم تصور کیا، کہا
کہ پیارے نبی کہاں ہے، پیارے نبی کا مقام و مرتبہ کہاں ہے اور ہم کہاں ہیں؟ ارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو خاتم النبیین ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے پچھلے سارے خطاؤں کو تو اللہ رب العالمین نے معاف کر دیا ہے، اس کے باوجود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی عبادت کر رہے ہیں، ہمیں کتنی کرنی چاہیے؟ ہمیں تو اس سے بڑھ کر کے عبادت کرنی چاہیے۔ انہوں نے اس انداز کی باتیں کہی، ان میں سے ایک نے کہا کہ میں آج کے بعد کبھی بھی رات میں نہیں سوؤں گا، پوری رات تہجد کی ادائیگی کروں گا۔ دوسرے نے کہا کہ میں کبھی بھی شادی نہیں کروں گا، صرف اللہ کی عبادت کروں گا۔ اور اسی طریقے سے تیسرے نے کہا کہ میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، کبھی بھی افطاری نہیں کروں گا۔ اس انداز کی باتیں تینوں لوگوں نے کہی۔ تینوں لوگوں نے جب اس انداز کی باتیں کہی، وہ لوگ جانے لگے، یہ بات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں پر پڑی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں لوگوں کو بلایا، پوچھا کیا تم نے ایسی بات کہی ہے؟ انہوں نے کہا کہ جی ہاں اللہ کے رسول، ہم نے ایسی باتیں کہی ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع سے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اے میری امت کے لوگوں، یاد رکھو میں تم میں سب سے زیادہ اللہ رب العالمین سے ڈرنے والا ہوں۔ تم میں سب سے زیادہ میرے اندر اللہ رب العالمین کا ڈر ہے، خوف ہے۔ میں نے عورتوں سے شادی بھی کی ہے، میں راتوں میں تہجد کی ادائیگی بھی کرتا ہوں، سوتا بھی ہوں، اور اسی طرح میں روزہ بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں۔ اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ لوگوں یاد رکھو کہ جو بھی انسان میری سنت سے اعراض کرے گا فلیس منی، وہ مجھ میں سے نہیں ہوگا۔ حضرات یہ حدیث ہے، یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی بھی عمل ہو، کوئی بھی عبادت ہو، چھوٹا عمل ہو یا بڑا عمل ہو، اگر وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہیں ہے، اگر وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی میں اس عمل کو نہیں کیا گیا ہے، تو یاد رکھیے وہ عمل مردود ہے، اس عمل کا کوئی بھی اعتبار نہیں ہے۔ اس لیے حضرات ضرورت ہے، آپ حج کے لیے جا رہے ہیں، عمرہ کے لیے جا رہے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کریں، آپ کے طریقے کے مطابق حج کو انجام دینے کی کوشش کریں۔ اسی طریقے سے حضرات چوتھی ذمہ داری، آپ حج پر جا رہے ہیں، عمرے پر جا رہے ہیں، آپ کی چوتھی بنیادی ذمہ داری یہ ہے، آپ حج پر جانے سے پہلے حج کے احکام و مسائل کو سیکھ لیں۔ آپ اس کے اندر پیسے خرچ کر رہے ہیں، آپ کو پیسے خرچ ہونے کے ساتھ ساتھ اس سفر حج کے اندر آپ کو کافی تھکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑے گا، اس کے اندر کافی مشکلات کا آپ کو سامنا کرنا پڑے گا۔ اس لیے حضرات یہ ساری چیزیں بیکار نہ جائیں، اس وجہ سے آپ سفر حج پر نکلنے سے پہلے آپ حج کے احکام و مسائل کو مکمل طور پر آپ سیکھ لیں۔ سیکھنے کے بعد آپ اس سفر پر روانہ ہو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خذوا عنی مناسککم، اے میرے صحابہ، اے میرے امت اسلامیہ کے لوگوں، تم لوگ مجھ سے حج کے احکام و مسائل کو سیکھ لو۔ یہ جملہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا، اور اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک اور روایت کے اندر اس بات کا تذکرہ ملتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شاید میں آئندہ سال زندہ نہ رہوں، اس لیے تمہاری ذمہ داری ہے کہ اسی سال مجھ سے حج کے احکام و مسائل کو سیکھ لو۔ اگر کوئی بھی شک و شبہ پیدا ہوتا ہے مجھ سے پوچھ لو، میں واضح کر دوں گا۔ اس انداز کی بات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے۔ حضرات ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ سفر حج پر روانہ ہونے سے پہلے ہم حج کے احکام و مسائل کو مکمل طور پر سیکھے جانیں۔ اسی طریقے سے حضرات ہماری 5ویں ذمہ داری، ہم حج پر جا رہے ہیں، عمرے پر جا رہے ہیں، ہماری 5ویں بنیادی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کریں، ایسے لوگوں کو اپنا دوست بنائیں جو نیک ہوں، صالح ہوں، متقی ہوں، پرہیزگار ہوں۔ اب ورنہ بہت سارے ایسے لوگ جو ہمارے ملک کے اندر غلط سلط کام کیا کرتے تھے، مثلا کچھ ایسے لوگ جو حج پر روانہ ہوتے ہیں، جیسے یہاں پر وہ پان، بیڑی، سگریٹ، گٹکا، ان ساری چیزوں کا استعمال یہاں کرتے تھے، وہاں پر پہنچنے کے بعد بھی ایسی چیزوں کا استعمال کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں
جیسے یہاں پر وہ جھوٹ بولتے تھے وہاں پر جا کر کے بھی وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ بہت سارے لوگ جو یہاں پر شریعت اسلامیہ کے شوق کے علاوہ جو غلط شوق ہے، غلط شوق کو بہت سارے لوگ جس طرح سے یہاں پر اپنے اندر رکھے ہوئے تھے وہاں پر جا کر کے بھی غلط قسم کے شوق کو اپنے اندر رکھتے ہیں۔ حج کرتے ہوئے، طواف کرتے ہوئے، صفا و مروہ کے درمیان سعی کرتے ہوئے، نماز پڑھتے ہوئے، ان ساری عبادتوں کو انجام دیتے ہوئے سیلفی لیتے ہیں، موبائل پر فوٹو لیتے ہیں اور پھر اس کو سوشل میڈیا پر پوسٹ کرتے ہیں۔ حضرات کہتے بھی ہیں کہ ہم یہ فوٹو اس وجہ سے لے رہے ہیں کہ جب ہم اپنے ملک میں جائیں گے اور کچھ دن گزر جائیں گے، کچھ ایام گزر جائیں گے، تو اگر ہمیں یاد کرنا ہو یہ فوٹو ہم اپنے دوستوں کو دکھائیں گے، یہ فوٹو ہم اپنے رشتہ داروں کو دکھائیں گے کہ ہم ایک دن حج کیے تھے، ہم ایک دن حج کے لیے گئے تھے اور اسی طرح سے ہم نے طواف کیا تھا، صفا و مروہ کے درمیان سعی کی تھی۔ حضرات اس انداز سے فوٹو لیا جاتا ہے، اس مقصد سے فوٹو لیا جاتا ہے۔ حضرات اگر آپ کا مقصد دکھاوا ہے، اگر آپ کا مقصد ریاکاری ہے، تو جس وقت آپ کا مقصد ریاکاری میں بدل جاتا ہے حضرات یاد رکھیے اسی وقت آپ کے سارے اعمال ضائع اور برباد ہو جاتے ہیں۔ تو حضرات آپ کی ذمہ داری ہے ایسے لوگوں کو اپنا دوست بنائیں، ساتھی بنائیں جو نیک ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، ایسے لوگ جن کا چہرہ مہرہ اسلامی ہو، ایسے لوگ جن کا لباس اسلامی ہو، ایسے خواتین جو باپردہ رہتی ہوں۔ حضرات آپ ایسے لوگوں کا انتخاب کریں، آپ ایسے لوگوں کو اپنا دوست بنائیں۔ حضرات ورنہ ایسا ہوتا ہے کہ جب انسان غلط لوگوں کی صحبت کو اختیار کرتا ہے، برے لوگوں کی صحبت کو اختیار کرتا ہے، حضرات ایک اچھا انسان برے لوگوں کی صحبت میں آ کر کے برا بن جاتا ہے، اور ایک برا انسان اگر اچھے لوگوں کی صحبت میں آ جائے وہ برا انسان بھی اچھا بن جاتا ہے۔ حضرات ضرورت ہے کہ آپ اس سفر کے اندر اچھے لوگوں کی صحبت کو اختیار کریں، نیک لوگوں کی صحبت کو اختیار کریں تاکہ ہر کام میں آپ کی مدد ہو سکے۔ یہ آپ کی 5ویں اخلاقی بنیادی ذمہ داری ہے۔ اسی طریقے سے حضرات آپ کی 6ٹھی اخلاقی بنیادی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ 5واں اسلام کا 4تھا یا 5واں رکن کی ادائیگی کرنے کے لیے آپ جا رہے ہیں۔ آپ نمازوں کی پابندی کریں۔ آپ سفر میں ہو، حضر میں ہو، آپ تھک چکے ہو، آپ کسی بھی حالت میں ہو، آپ نمازوں کی پابندی کریں، نمازوں کو کبھی آپ ترک نہ کریں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث آپ یاد رکھیں کہ جس نے نماز عصر کو جان بوجھ کر کے ترک کر دیا اس کے سارے اعمال تباہ و برباد کر دیے گئے۔ اور وہ حدیث ہمارے سامنے ہونی چاہیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے جان بوجھ کر کے ایک وقت کی نماز کو ترک کر دیا اس کا انجام کل قیامت کے دن فرعون کے ساتھ ہوگا، حامان کے ساتھ ہوگا، قارون کے ساتھ ہوگا، ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ حضرات اہل علم نے لکھا ہے اگر کوئی انسان ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر کے ترک کر دیتا ہے وہ انسان کافر ہو جاتا ہے۔ حضرات ذرا تصور کریں اگر ہم نے ایک نماز جان بوجھ کر کے ترک کر دی اور 1 سال حج کیا، اگر آپ ہر سال بھی حج کریں گے آپ کا حج مقبول نہیں ہوگا، آپ کا حج کفر کی حالت میں قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو حضرات آپ سفر حج پر جا رہے ہیں، آپ کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ آپ نمازوں کی پابندی کریں، نمازوں کو کبھی بھی ضائع نہ کریں۔ اسی طریقے سے حضرات آپ ایک عظیم سفر پر جا رہے ہیں، آپ کی 7ویں ذمہ داری یہ ہے کہ یہ جو 40 دن کی مدت ہے اس مدت کو آپ غنیمت جانیں، آپ اپنی زبان کو ذکر و اذکار سے تر رکھیں، دعاؤں سے تر رکھیں، اچھے کاموں میں اور خیر کے کاموں میں آپ اپنے آپ کو مشغول رکھیں۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ زیادہ سے زیادہ دعاؤں میں مشغول رہیں، تلاوت قرآن میں مشغول رہیں، یہ آپ کی 7ویں اخلاقی بنیادی ذمہ داری ہے۔ اسی طریقے سے حضرات آپ کی 8ویں بنیادی اخلاقی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ حج پر جا رہے ہیں، پیسے خرچ ہوتے ہیں، آپ حلال مال کو اختیار کریں، حرام سے کلی طور پر آپ اجتناب کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ حرام مال کو اختیار کریں گے آپ کا حج مقبول نہیں ہوگا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایھا الناس، اے لوگو یاد رکھو ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا،
اللہ رب العالمین پاک ہے اور پاکیزہ چیزوں کو اللہ رب العالمین پسند فرماتا ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کا تذکرہ فرمایا جو لمبا سفر کرتا ہے، جو لمبا سفر کرتا ہے، اس کے بال پرگندہ ہیں، اس کے جسم گوبر آلود ہیں، وہ انسان اپنے دونوں ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھاتا ہے، کہتا ہے یا ربی یا ربی، اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار۔ لیکن پیارے نبی نے فرمایا کہ اس انسان کا کھانا حرام ہے، اس انسان کا پینا حرام ہے، اس انسان کا پہننا حرام ہے، اس انسان کی پرورش حرام سے کی گئی ہے، فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، اس انسان کی دعا کیوں کر قبول کی جا سکتی ہے؟ تو حضرات کیا پتہ چلا، اگر کوئی انسان حرام مال کو اختیار کرے گا، اس انسان کی کوئی بھی عبادت بارگاہ ربانی میں قبول نہیں ہوگی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی انسان ایک لقمہ حرام کا اپنے پیٹ میں ڈال لیتا ہے تو 40 دن تک کوئی بھی عبادت، کوئی بھی عمل قبول نہیں کیا جاتا ہے۔ حضرات کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک لقمہ حج میں جانے سے پہلے ہمارے اندر چلا جائے اور ہماری حج والی عبادت ضائع اور برباد ہو جائے، ہماری نمازیں برباد ہو جائے، ہمارا طواف اور اسی طرح صفا و مروہ کے درمیان سعی، یہ ساری کوششیں، یہ ساری محنتیں ضائع ہو جائے۔ حضرات ضرورت ہے، حج پر جا رہے ہیں، حلال مال کا انتظام کریں، حرام سے کلی طور پر اجتناب کرنے کی کوشش کریں۔ اسی طریقے سے حضرات 9ویں ذمہ داری یہ ہے کہ آپ حج پر جا رہے ہیں، یاد رکھیں وہاں پر لوگوں کی بہت زیادہ بھیڑ ہوگی، وہاں پر لوگ بہت زیادہ جمع ہوں گے، دوسروں کو تکلیف پہنچانے سے بچیں۔ آپ اپنے کمروں کے اندر صفا و مروہ کے درمیان سعی کرتے ہوئے، طواف کرتے ہوئے، اور اسی طرح مینا کے اندر اور عرفات کے میدان کے اندر کسی بھی موڑ پر آپ وہاں پر موجود ہوں، دوسروں کو تکلیف پہنچانے سے بچیں۔ آپ چل رہے ہیں، آپ کا پیر کسی کے پیر کے اوپر گر چکا ہے، آپ کو معلوم ہو چکا ہے، حضرات آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کی اخلاقی ذمہ داری ہے کہ آپ اس انسان کو روکیں اور اس سے معافی مانگیں۔ یہ نہیں کہ ارے بھیڑ کا معاملہ ہے ہم کیا کر سکتے ہیں، ایسی بات قطعاً نہیں ہونی چاہیے، بلکہ آپ کی اخلاقی ذمہ داری ہے کہ آپ ایسے انسان سے معافی مانگ لیں۔ آپ اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں، ہاتھوں سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں، اعضاء و جوارح سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ آپ حج جیسی عظیم عبادت کو انجام دینے کے لیے جا رہے ہیں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ حضرات یاد رکھیں، دوسروں کو دکھ دینے کا آپ ذریعہ نہ بنیں، دوسروں کو تکلیف پہنچانے کا آپ ذریعہ نہ بنیں، یہ آپ کی اخلاقی ذمہ داری ہے۔ اسی طریقے سے حضرات آپ کی 10ویں ذمہ داری یہ ہے کہ آپ سفر حج پر نکل رہے ہیں، خرچہ وغیرہ لے کر کے نکلیں، اتنا پیسہ لے کر کے نکلیں کہ آپ وہاں پر پہنچیں اور وہاں پر پہنچنے کے بعد وہاں جتنی مدت آپ کو رہنا ہے وہاں کے سارے انتظامات کرنے کے بعد وہاں سے یہاں پر آ بھی پائیں، اتنا خرچ لے کر کے نکلیں۔ ساتھ ہی ساتھ اہل و عیال کو اتنا خرچ دے کر کے نکلیں کہ وہ بھی سکون سے یہاں پر زندگی گزار سکیں، کیونکہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ یمن والے حج کرنے کے لیے جاتے تھے اور وہ زیادہ سفر کو اختیار نہیں کرتے تھے، زیادہ سفر یعنی پیسے وغیرہ کو لے کر کے نہیں جاتے تھے، وہ کہتے تھے کہ ہم تو اللہ پر توکل کرنے والے ہیں، وہ اس انداز سے کہہ کر کے حج کے لیے نکل جاتے تھے۔ جب مکہ پہنچتے تھے، مکہ پہنچنے کے بعد جب پیسے ختم ہو جاتا تھا لوگوں سے سوال کرنے لگتے تھے، لوگوں سے بھیک مانگنے لگتے تھے۔ اس موقع سے اللہ رب العالمین نے آیت کریمہ نازل کی وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، لوگوں زیادہ سفر کو اختیار کر لو، حج پر جا رہے ہو تم زیادہ سفر کو لے لو، سفر کا خرچہ لے لو، فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اور یاد رکھو جو بہترین زیادہ سفر ہے وہ اللہ کا تقوی اختیار کرنا ہے۔ یہاں پر تقوی اختیار کرنے سے مراد لوگوں سے سوال کرنے سے بچنا ہے، لوگوں سے بھیک مانگنے سے بچنا ہے۔ تو حضرات یہ آپ کی 10ویں ذمہ داری ہے کہ جس کی ادائیگی آپ کو ہمیں کرنی ہے۔ اسی طریقے سے حضرات آپ کی 11ویں ذمہ داری کچھ دعائیں ہیں کہ جن کا اہتمام ہمیں اور آپ کو کرنا ہے۔ آپ حج کے لیے نکل رہے ہیں، گھر سے نکلتے ہوئے آپ یہ دعا پڑھ لیں، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ کے نام سے میں اس سفر کا آغاز کرتا ہوں، میں اللہ ہی پر توکل کرتا ہوں، لا حول ولا قوت الا باللہ،
اللہ کی توفیق کے بغیر میں کوئی نیکی نہیں کر سکتا، اللہ کی توفیق کے بغیر میں کسی برائی سے بچ نہیں سکتا، اللہ کی توفیق کے بغیر میں نے کوئی خیر کر سکتا، اور نہ ہی اللہ کی توفیق کے بغیر میں کسی برائی سے بچ سکتا ہوں۔ یہ دعا پڑھ کر کے آپ گھر سے نکلے، سواری پر سوار ہوں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری پر سوار ہوتے ہوئے جو دعا سکھلائی ہے آپ اس دعا کا اہتمام کریں۔ وہ دعا یہ ہے: اللہ اکبر اللہ اکبر، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، اللهم حوّن علينا سفرنا هذا وتب عنا بعده، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكابة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل۔ یہ دعا ہے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی ہیں۔ حضرات اس دعا کا آپ اہتمام کریں۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ وہ اللہ پاک ہے کہ جس نے ہمارے لیے اس سواری کو مسخر کر دیا ہے کہ جس کے مسخر کرنے پر ہم قادر نہیں ہیں۔ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، ہم تو اپنے رب ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اللہم انا نسألک فی سفرنا هذا البر والتقوى، یا اللہ ہم تجھ سے اس سفر کے اندر نیکی کا سوال کرتے ہیں، تقوی کا سوال کرتے ہیں، ایسے عمل کا سوال کرتے ہیں جس سے تو راضی ہو جائے۔ اللہم حوّن علینا سفرنا، یا اللہ تو ہمارے اس سفر کو آسان فرما، یا اللہ اس سفر کی دوری کو تو ہمارے لیے کم کر دے۔ اللہم انت الصاحب، یا اللہ اس سفر کے اندر تو ہمارے لیے تو ہمارا ساتھی بن جا، اور ہمارے اہل و عیال کے لیے تو جانشین بن جا۔ اللہم انی اعوذ بک من وعثاء السفر، یا اللہ میں تجھ سے اس سفر کی مصیبتوں سے، اس سفر کی تکلیفوں سے، اس سفر کی پریشانیوں سے پناہ مانگتا ہوں۔ حضرات جب آپ سواری پر سوار ہوں آپ یہ دعا پڑھ کر کے سوار ہوں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم دی ہے۔ اسی طریقے سے حضرات گھر والے حاجی کو الوداع کرتے وقت یہ دعا پڑھیں۔ آپ اپنے جو صاحب حج کے لیے نکل رہے ہیں، آپ جب اس کو رخصت کرنے کے لیے گھر سے نکلتے ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے کہ گھر والوں کی ذمہ داری ہے کہ آپ حاجی صاحب کو یہ دعا دیں: استودع اللہ دینک و امانتک و خواتیم عملک، میں تمہیں اللہ کے سپرد کرتا ہوں، تمہارے دین کو، تمہاری امانت کو اور تمہارے عمل کے خاتمے کو میں تمہیں اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ یہ اس انداز کی دعا گھر والوں کو دینا چاہیے۔ جب گھر والے یہ دعا دیں تو حاجی صاحب کی ذمہ داری ہے، جو حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ گھر والوں کو پلٹوار یہ دعا دے: استودعکم اللہ الذی لا تضیع ودائعہ، کہ میں تمہیں اس اللہ کے سپرد کرتا ہوں کہ جس اللہ کی سپرد کی ہوئی چیزیں کبھی ضائع نہیں ہوتی ہیں۔ حضرات آپ ان دعاؤں کو یاد کر لیں۔ اسی طرح سے حضرات دوران سفر حاجی صاحب جب کسی مقام پر ٹھہریں فوراً یہ دعا پڑھ لیں: اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ یہ دعا ہے کہ جس کو پڑھنے کی تعلیم پیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ اسی طریقے سے حضرات حاجی صاحب جب حج کر کے واپس گھر پہنچے تو یہ دعا پڑھنے کی تعلیم، یا کسی بھی سفر سے جب انسان اپنے گھر کو واپس آئے تو یہ دعا پڑھنے کی تعلیم پیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، آئبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون صدق اللہ وعدہ ونصر عبدہ وحزم الاحزاب وحدہ۔ یہ دعا پڑھنے کی تعلیم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی معبود حقیقی نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، ساری بادشاہت اسی کے ہیں، اور ہم اپنے رب کے لیے پلٹنے والے، ہم اپنے رب کے لیے پلٹنے والے، ہم توبہ کرنے والے اور ہم اللہ کی عبادت کرنے والے، ہم اپنے رب کو سجدہ کرنے والے ہیں، ہم اپنے رب کی تعریف بیان کرنے والے ہیں۔ صدق اللہ وعدہ، اللہ نے اپنے وعدے کو سچا کر دکھایا ہے، اللہ نے اپنے وعدے کو سچا کر دکھایا ہے۔ ونصر عبدہ، اور اللہ نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی ہے۔ وحزم الاحزاب وعدہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بھی دشمن تھے اللہ نے ان تمام دشمنوں کو اکیلا شکست دے دی ہے۔ حضرات یہ دعا ہے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر سے واپسی پر پڑھنے کی تعلیم اور تلقین کی ہے۔ حاجیوں کی ذمہ داری ہے
عمرہ کرنے والوں کی ذمہ داری ہے کہ جب بھی وہ سفر حج سے اور سفر عمرہ سے واپس اپنے گھر کو آئیں ان دعاؤں کا اہتمام کر لیں۔ تو حضرات یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہیں۔ انشاءاللہ العزیز اگر آئندہ خطبہ جمعہ کے اندر موقع ملا، حج کے جو بھی احکام و مسائل ہیں اور اسی طریقے سے حج کے جو بھی طریقے ہیں اور عمرہ کے جو بھی طریقے ہیں آئندہ خطبہ جمعہ کے اندر آپ کے سامنے واضح کرنے کی کوشش کروں گا۔ دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔